بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج 8 شعبان دوسرا جمعہ مبارک کے دن آج میرے بھائیوں یہ 3 کام ضرور کر لینا۔ شب برات سے پہلے مالا مال ہو جاؤ گے میرے بھائیوں، میری پیاری بہنوں۔ رزق دروازے توڑ کے آئے گا، بے شک آزما لو۔ محترم ناظرین کرام، آج 8 شعبان دوسرا جمعہ مبارک کے دن جس گھر میں یہ 3 کام کر لیے جائیں گے اس گھر کا بچہ شب برات سے پہلے اربپتی بن جائے گا۔ آج جس گھر میں یہ 3 کام کر لیے جائیں گے اس گھر سے غربت کا، تنگ دستی کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے گا۔ اس گھر سے تمام پریشانیاں اور تمام تنگ دستیاں دور ہو جائیں گی اور تمام حاجات پوری ہو جائیں گی۔ ماہ شعبان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ ہے۔ ماہ شعبان اسلامی سال کا 8واں مہینہ ہے اور ماہ شعبان کے دوسرے جمعہ کے دن جو شخص یہ 3 کام کر لیتا ہے، 3 چھوٹے اعمال پڑھ لیتا ہے، وہ اللہ کے خزانوں سے جھولیاں بھر لیتا ہے۔ ایک وقت وہ ہوتا ہے جب انسان اپنی مشکل وقت میں، پریشانی میں، تنگ دستی میں، مجبوری میں، بیماری میں مقروض ہو کے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، اللہ کے سامنے روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے کہ کسی طرح میری حاجات پوری ہو جائیں۔ لیکن شعبان کا وہ مبارک مہینہ آ چکا ہے جس میں ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے، کیونکہ شعبان رب کے حبیب کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے دوسرے جمعے کے دن یہ 3 کام کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ نہ ہو کہ رب کے حبیب کے مہینے میں ہماری غلطی، کوتاہی، گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے ان قبولیت کی گھڑیوں سے ہم محروم ہو جائیں۔ وہ لوگ جو بے بس ہو چکے ہیں، مجبور ہو چکے ہیں، وظیفے پڑھ کے تھک چکے ہیں، در کی ٹھوکروں سے تنگ آ چکے ہیں، لوگوں کے تانے سن کے تھک چکے ہیں، بہن بھائی رشتہ دار آپ کی غربت کا تماشا بناتے ہیں، آج میرے بھائیوں یہ 3 کام کر لو۔ اسی مہینے میں اللہ کریم آپ کی نسلوں کو آباد فرما دے گا، کیونکہ یہ موقع سال میں صرف ایک بار ملتا ہے۔ اگر آپ نے اس موقع کو ضائع کر دیا تو پھر اگلے سال شعبان کے دوسرے جمعے کا انتظار کرنا پڑے گا کہ کب 8 شعبان آئے اور ہم اللہ کریم سے یہ وظیفہ پڑھ کے مانگے۔ آج اس عمل کو کرنا اتنا ضروری ہے جیسے جینے کے لیے کھانا ضروری ہے۔ یہ وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو چاہتے ہیں کہ ایک نئی زندگی کا آغاز ہو جائے، ایک ایسی زندگی جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے، نہ در کی ٹھوکریں کھانا پڑے۔ اللہ آپ کو ہر حاجت سے نوازے، اللہ آپ کو خود مختار بنائے، آپ کا کاروبار ہو، آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ ہونا پڑے۔ تو شعبان کا مہینہ خوشیاں اور کامیابیاں لے کر آ گیا ہے۔ 8 شعبان دوسرا جمعہ کا یہ وظیفہ کرنے کے بعد دنیا آپ کی کامیابی کا تماشا دیکھے گی۔ اللہ والے فرماتے ہیں یہ وظیفہ اتنا کامل ہے، اتنا مجرب ہے کہ یہ وظیفہ پڑھنے والا خود حیران ہو جاتا ہے، وہ یہ کہنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ کاش میں نے یہ وظیفہ پہلے پڑھا ہوتا تو آج در کی ٹھوکریں نہ کھانی پڑتی، آج لوگوں کے تانے نہ سننے پڑتے۔ خدارا ابھی بھی وقت ہے، آج جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے یہ عمل کرنے کی مکمل اجازت ہے۔ جو بندہ بھی آج کے دن یہ وظیفہ پڑھ لیتا ہے وہ اللہ رب العزت کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ اسے کامیاب کر دیتا ہے، اس کے راستے کی تمام رکاوٹوں کو ہٹا دیا جاتا ہے، معاملات کو بہترین کر دیا جاتا ہے۔ آج 8 شعبان دوسرے جمعے کے دن یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے جو بندہ بھی پڑھ لے گا رب کریم پورے سال کی رحمتوں برکتوں سے مالا مال فرما دے گا۔ یہ وظیفہ اتنا خاص ہے کہ اگر کوئی بندہ صرف ایک بار پڑھتا ہے تو پورے سال کی کامیابیاں اس کے قدم چومتی ہیں اور پورے سال کا رزق اور دولت صرف ایک دن کا یہ وظیفہ پڑھنے سے مل جائے گا۔ اگر آپ اپنی زندگی سے مشکلات کو، پریشانیوں کو نکال کر ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، ایک ایسی زندگی جس میں ہر قدم پر کامیابیاں مقدر ہو جائیں، جس میں نہ رزق کی تنگی ہو، نہ بیماریاں ہوں، نہ پریشانیاں ہوں، نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، تو آج یہ وظیفہ میرے بھائیوں پڑھ لینا۔ اگر میرا بس چلتا میں آپ میں سے ہر ایک کو بازو سے پکڑ کے مسلے پہ بٹھاتا اور کہتا کہ آج 8 شعبان جمعے کا دن ہے، برکت والا دن ہے، عظمت والا دن ہے، قبولیت والی گھڑیاں ہیں، یہ موقع ہاتھ سے جانے مت دینا۔ اگر آج آپ نے اس موقع کو لاپرواہی میں گزار دیا، دنیا کے کاموں میں مصروف رہ کے گزار دیا تو پورے سال کا پچھتاوا مقدر ہو جائے گا۔ اور اگر چند منٹ نکال کے آپ نے یہ وظیفہ پڑھ لیا تو رب کریم پورے سال کے نصیب کو چمکا دے گا، پورے سال کی خوشیاں آپ کی جھولی میں ڈال دے گا۔ بڑا بدبخت ہے، بڑا بدقسمت ہے وہ بندہ جو آج چند منٹ نکال کے یہ خاص وظیفہ نہیں پڑھتا۔ آپ کو جو بھی کام ہے، آپ جو بھی کرنا چاہتے ہیں آپ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں، لیکن آج کے دن کا یہ جو وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، چند منٹ نکال کر آپ نے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے
اور یہ آج کا مجرب اور مستند عمل ہے۔ یہ آج کے دن کا ایک ایسا نایاب عمل ہے کہ ہر کوئی سینے کا راز نہیں بتاتا۔ آج نصیب اور تقدیر لکھوانے کا دن ہے۔ یہ وقت ہاتھوں سے نکل گیا تو پورے سال کا پچھتاوا مقدر ہو جائے گا۔ آج جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے چند منٹ نکال کے یہ وظیفہ پڑھ لیجئے گا، پتہ نہیں پھر اگلے سال یہ موقع ملے یا نہ ملے۔ اللہ پاک نے آج کی وہ قبولیت کی گھڑیاں ہمیں عطا فرمائی ہیں۔ آپ نے آج بتائے کہ طریقے ترتیب سے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج 8 شعبان دوسرا جمعے کا دن ہے۔ آج تقدیر لکھوانے کا وقت ہے۔ اگر آپ نے شعبان کے مہینے کی شروعات میں ہی اچھے اعمال کیے، اللہ رب العزت کو راضی کیا، تو پورا مہینہ ہی اچھا گزرے گا۔ یہ دن اتنا قبولیت کا دن ہے کہ آج یہ وظیفہ پڑھنے والا پورے سال کی خوشیاں سمیٹ لیتا ہے۔ آپ دنیا جہاں کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ چاہے پاکستان سے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ سعودی عرب سے ہیں، آپ بنگلہ دیش سے ہیں، نیپال، مسقط، عمان، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب آپ کے ملک میں 8 شعبان دوسرا جمعے کا دن آ جائے تو آپ نے دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر اس وظیفے کو لازمی پڑھنا ہے۔ آپ نے اس وظیفے کو کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ آپ چاہے صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ دکان پر ہیں، دکان میں پڑھ لیں، دفتر میں ہیں، دفتر میں پڑھ لیں، کاروبار پہ ہیں، سفر میں ہیں، چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن 8 شعبان جمعے کا دن کا یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ تو آئیے ناظرین کرام، اب ہم جان لیتے ہیں کہ آپ نے یہ عمل کرنا کس طریقے سے ہے۔ عمل کو ذرا دھیان سے ملاحظہ فرما لیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدارا اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ اب عمل کیا ہے؟ آج 8 شعبان المعظم جمعے کا پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے باوضو مصلی پہ بیٹھ کے سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم محمد مصطفیٰ کی ذات پہ 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا میرے بھائیوں، میری پیاری بہنوں، درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے۔ درود ابراہیمی ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے سب سے پہلے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہوتا ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہوتی ہے۔ کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کسی کو روزگار نہیں مل رہا، وہ روزگار کے لیے پریشان ہے، کوئی تنگ دست ہے، تنگ دستی میں گھرا ہوا ہے، کوئی مقروض ہے، قرضوں میں گھرا ہوا ہے، کوئی بے اولاد ہے، صاحب اولاد ہونا چاہتا ہے، کسی کا کاروبار چلتے چلتے رک گیا ہے۔ آج اگر آپ کا کوئی بھی مقصد ہے، کوئی بھی حاجت ہے، اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھو، بہترین رزق کے اسباب پیدا ہو جائیں گے۔ اپنے خاص مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ تعوذ تسمیہ پڑھنے سے تمام شیاطینی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جس کام کے شروع میں تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا جاتا ہے، اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے مقصد کی نیت کر لی، تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا، تو اب 8 شعبان دوسرے جمعے کے دن پہلے نمبر پر جو آپ نے کام کرنا ہے، جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، وہ وظیفہ استغفار کا وظیفہ ہے۔ رب کریم کے سامنے ہاتھ اٹھا کے ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ اپنے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہوں کی معافی مانگنی ہے، کیونکہ جب تک آپ رب کے حضور توبہ نہیں کریں گے تو عمل کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم تسبیحات تو پڑھ لیتے ہیں، بڑے بڑے وظائف تو پڑھ لیتے ہیں، لیکن اپنے گناہوں کی توبہ نہیں کرتے، جس کی وجہ سے وظائف ضائع ہو جاتے ہیں۔ ہم انسان ہیں، جانے انجانے میں کوئی نہ کوئی ہم سے ایسے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے ہم اللہ کی پکڑ میں آ جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس نفسہ نفسی کے دور میں کوشش کیا کریں کہ روزانہ استغفار پڑھیں۔ جتنا زیادہ استغفار پڑھیں گے، اللہ پاک کے اتنے ہی زیادہ قریب ہوتے چلے جائیں گے۔ استغفار کرتے رہا کریں، وہ رب بڑا رحمان ہے، بڑا کریم ہے، وہ آپ کے تمام گناہوں کو بخش دے گا۔
इस्तगफार आपने कैसे पढ़ना है, कितनी बार पढ़ना है और कौन सा पढ़ना है, तवज्जो कीजिएगा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु अलैहि, एक बार हो गया। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु अलैहि, दो बार हो गया। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु अलैहि, तीन बार हो गया। इस तरह से आप हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें, आप तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। मेरे भाइयों, आपने इस इस्तगफार को जो मैंने अभी आपको पढ़ के बताया 313 बार पढ़ना है। कितने बार पढ़ना है मेरे भाइयों? 313 बार। जब पहले नंबर पर आप अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु अलैहि को 313 बार पढ़ लेंगे, तो इसके बाद दूसरे नंबर पर आपने कौन सा काम करना है, कौन सा वजीफा पढ़ना है। ये वजीफा भी एक खास इस्म आज़म है जो रब करीम की एक ऐसी सिफ्त है कि जिसको पढ़ते साथ ही बंद रास्ते खुल जाते हैं, बिगड़े काम संवर जाते हैं, मुश्किलात हट जाती हैं, परेशानियां दूर हो जाती हैं, बंदिशें टूट जाती हैं। आपने या मुसब्बिबुल असबाब को पढ़ना है। या मुसब्बिबुल असबाब का मतलब क्या है? गैब से असबाब बनाने वाली जात, गैब से रास्ते बनाने वाली जात, गैब से मदद भेजने वाली जात। अगर तो आप गैबी फरिश्तों की मदद चाहते हो तो आपने दूसरे नंबर पर या मुसब्बिबुल असबाब को पढ़ना है। जब कोई बंदा या मुसब्बिबुल असबाब पढ़ता है तो रब की जात अपने नाम या मुसब्बिबुल असबाब के तफैल इतने रास्ते बनाती है कि बिगड़े काम समझ जाते हैं। फिर आप जिस तरफ कदम बढ़ाते हैं कामयाबियां मुकद्दर हो जाती हैं। आप जिस चीज में हाथ डालते हैं वो सोना हो जाती है, वो जो सारी उम्र ना मिल सका आज या मुसब्बिबुल असबाब पढ़ते ही मिल जाएगा। आज तक तो आपने सिर्फ सुना होगा कि रब की जात जब देने पे आती है तो छप्पर फाड़ के अता कर देती है। अगर आपको किसी मकसद में कामयाबी नहीं मिल रही तो आप अपनी तमाम मुश्किलात परेशानियों से निकलने के लिए या मुसब्बिबुल असबाब को पढ़ के देखें। आपने या मुसब्बिबुल असबाब को कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है, तवज्जो कीजिएगा। या मुसब्बिबुल असबाब एक बार हो गया, या मुसब्बिबुल असबाब दो बार हो गया, या मुसब्बिबुल असबाब तीन बार हो गया। इस तरह से आप या मुसब्बिबुल असबाब को अपने दाएं हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। मेरे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, आपने सिर्फ 11 बार पढ़ना है। तवज्जो से पढ़िएगा, ध्यान से पढ़िएगा, सुकून से बैठ के पढ़िएगा, इधर उधर नजर मत दौड़ाइएगा। आपकी नजरें, पूरा ध्यान, आपकी तवज्जो सिर्फ वजीफे की तरफ ही मरकूज होनी चाहिए। जब आप 11 बार या मुसब्बिबुल असबाब पढ़ लें तो इसके बाद फौरी तौर पर तीसरे नंबर पर जो काम आपने करना है, जो वजीफा आपने पढ़ना है, वो वजीफा सूरह कौसर का वजीफा है। आपने सूरह कौसर को इस मोहब्बत के साथ पढ़ना है, इस यकीन कामिल के साथ पढ़ना है कि जब जब आपकी जुबान से सूरह कौसर निकल रही हो, आप रोते हुए, तड़पते हुए, सिसकते हुए रब करीम से मांगते चले जाएं। सवाब की नीयत से सूरह कौसर की तिलावत समाअत फरमा लें। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर, इन्ना शानियका हुवल अबतर। मेरे भाइयों, आपने सूरह कौसर को सिर्फ 7 बार पढ़ना है, यानी 7 टाइम पढ़ना है, और फरिश्ते आसमान से जमीन पे रहमतें बरकतें लेके आ जाएंगे। अगर कोई बंदा कहता है कि मेरी दुआएं कबूल नहीं होती, मेरी हाजात पूरी नहीं होती, मुझे वजीफों का फायदा नहीं होता, तो आज सिर्फ 7 बार सूरह कौसर को पढ़ के देख लो। इस खास वजीफे को एक बार पढ़ के देख लो और फिर मुझे बताना फायदा मिला या नहीं मिला। अगर आप इन खास अमाल को पढ़ते वक्त अपनी कोई खास 7 हाजात को लेके बैठोगे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत आपकी वो 7 की 7 नामुमकिन हाजात को मुमकिन में बदल देगा। जब आप ये 3 काम कर लें, ये तीनों अमाल बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ लें, तो फौरी तौर पर आपने 3 बार दुरूद पाक लाजमी पढ़ना है जो आपने अमल के शुरू में पढ़ा था। अब आपका अमल मुकम्मल हो गया। अब आपने आखिर में जो दुआ मांगनी है वो दुआ सही तरीके से मांगनी है। आप दुआ मांगने के अंदर जल्दबाजी कर जाते हैं। जल्दबाजी करने का नुकसान हमें ही मिलता है। कोशिश करें कि जल्दबाजी ना करें और दुआ का जो तरीका मैं बताने लगा हूँ इसी तरीके से दुआ करें। आपने दुआ इस तरीके से करनी है कि ऐ मेरे मालिको मौला, मेरे इन तमाम गुनाहों को माफ फरमा दे जो मेरी दुआओं की कबूलियत के दरमियान आ जाते हैं। ऐ मेरे मालिको मौला, तमाम इन गुनाहों को माफ फरमा दे जिसकी वजह से मैं नमाज नहीं पढ़ पाता। इस तरीके से दुआ करें गोया अल्लाह पाक आपसे बात कर रहे हैं या फिर आप अल्लाह पाक को देख रहे हैं। दुआ हमेशा लंबी किया करें। अपने तमाम दुख दर्द तकलीफ परेशानियां अपने रब को बता दें। जरूरी नहीं कि हाथ उठा के दुआ करें, सजदे में चले जाएं, सजदे में जाके दुआ करें। देखें कितनी जल्दी आपका काम बनता है।
وہ رب تو دینے کو تیار بیٹھا ہے، وہ رب تو چاہتا ہے کہ اے انسان میرے گھر آ میرے گھر میں آ کر عبادت کر اور توبہ استغفار کر، پھر تو جو مانگے گا تجھے دوں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ میرے پاس آنا پڑے گا، مجھے منانا پڑے گا، پھر تو جو مانگے گا میں تجھے عطا کر دوں گا۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بلند بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، اور میرے بھائیوں اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے اپنے دوسرے بہن بھائیوں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کریں، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا۔